أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم۔ خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا من یطع اللہ و رسولہ، جس نے اللہ اور رسول کی فرما برداری کی، اطاعت کی، فقد فاز فوزا عظیما، اس نے عظیم کامیابی حاصل کر لی۔ عظیم کامیابی کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں بندے کے پاس مال و دولت کی فراوانی آ جائے، تمام دنیا کی آسائشیں تو موجود ہوں، دنیا کی زندگی میں ظاہر سج دج سب کچھ ہو، لیکن ہمیشہ والی زندگی ناکام ہو جائے، یہ مکمل کامیابی نہیں ہے۔ مکمل کامیابی یہ ہے کہ دنیا میں بھی بندہ کامیاب ہو اور آخرت میں بھی اللہ پاک اس کی ہمیشہ والی زندگی بھی کامیاب بنا دے۔ تو عظیم کامیابی کس میں ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں۔ بلکہ ایک مقام پہ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی فرما برداری کی اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ اب رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب تم فرما دو اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں فاتبعونی، تو ان کو کہو میری پیروی کرو۔ جب تم میری پیروی کرو گے پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، تو تمہارے ساتھ اللہ محبت کرنے لگ جائے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں کا بہت بڑا سردار کعب بن اشرف، اس کو اللہ کے پیارے حبیب نے دعوت توحید دی، اللہ کی راہ کی طرف بلایا، تو وہ کہنے لگا ہم تو اللہ کے بڑے پیارے بڑے محبوب ہیں، اللہ کو ہم مانتے ہیں، لیکن آپ ہماری طرح کے، ہم آپ جیسے، ہم آپ کو رسول نعوذ باللہ نہیں مانتے۔ تو اس وقت اللہ پاک نے جواب یہ دیا کہ محبوب تم ان کو فرما دو، جو میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نا، تو ان کو فرما دو اگر تم میرے سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری فرما برداری کرو، جب تیرے یہ غلام بن جائیں گے تو پھر میں ان سے محبت کرنے لگ جاؤں گا اور ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو محترم سامعین و ناظرین، پتہ یہ چلا کہ جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بن جاتا ہے پھر اس کی دونوں جہانوں کی زندگی کامیاب بن جاتی ہے، پھر اللہ کی ساری مخلوق اس کی تابع دار بن جاتی ہے۔ حضور داتا علیہ حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشف المحجوب شریف میں لکھتے ہیں ایک تابعی کا واقعہ کہ جو اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، جنگل میں رہتے تھے اور بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ان کے دل میں نیت یہ تھی کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی سنت ہے بکریاں کو پالنا۔ اس نیت کو لیے وہ بکریوں پالا کرتے تھے اور یہی ان کا گزارا بسر تھا، اور بڑے مستجاب الدعوات تھے، جو بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا۔ تو ان کا یہ نصیحت تھی کہ صبح فجر کی نماز سے لے کر ظہر تک میرے سے کوئی ملنے نہ آئے، یہ وقت صرف میں اپنے رب سے اپنی لو لگاتا ہوں، اپنے رب کا ذکر کرتا ہوں، اس کے بعد شام تک جو ہے نا مخلوق خدا سے وہ ملتے تھے۔ تو ان کی شہرت سن کر نا ایک دور سے بندہ سفر کر کے آیا،
اس نے اس علاقے میں جب پہنچا، ان بزرگوں کا پتہ پوچھا، انہوں نے کہا کہ پتہ تو ہم بتا دیتے ہیں لیکن اس وقت وہ ناراض ہوں گے، ملیں گے نہیں۔ ان کی نصیحت یہ ہے کہ اس وقت میں اپنے رب کا ذکر کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگے یار میں بہت دور سے آیا ہوں، تم مجھے ان کا پتہ بتا دو، اگر وہ ناراض بھی ہو گئے نا تو میں ان کو راضی کر لوں گا۔ اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ جلدی راضی بھی ہو جائیں گے۔ وہ لوگوں نے بتایا کہ فلاں یہ جنگل جو ہے نا وہاں پہ بکریاں چراتے ہیں، یہ دریا کے کنارے پہ۔ وہ چلتے چلتے جب ان بزرگوں کے قریب پہنچے، عجیب انہوں نے ماجرا دیکھا۔ کیا دیکھا کہ وہ بزرگ جو ہے نا تابعی جو تھے، ایک ہوتے ہیں صحابی جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، اور جنہوں نے صحابی کی زیارت کی ہو ان کو تابعی کہتے ہیں۔ انہوں نے کیا دیکھا کہ وہ تابعی وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کی بکریوں کی رکھوالی جنگل کے بھیڑیے کر رہے ہیں۔ وہ چاروں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، بکریاں چر رہی ہیں۔ حالانکہ بھیڑیے کا کام تو ہے بکریوں کو چیرنا پاڑنا، ان کو کھانا۔ وہ یہ دیکھ کر بڑے چونک گئے۔ وہ جب ان کے قریب پہنچے، بزرگوں نے جیسے ہی سلام پھیرا تو ایسے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا بھی اس وقت کیوں آئے ہو، میں نے تو منع کیا ہوا ہے۔ تو وہ آگے سے کہنے لگے میں نے آقا کریم علیہ السلام کی نا ایک حدیث پڑھی ہے جس میں اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا ہے لو ان عبدین تحابا فی اللہ، اگر ایک گناہ گار بندہ اللہ کے نیک بندے سے اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتا ہے، میں صرف تم سے اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرنے کے لیے تمہاری زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں، اللہ کے حبیب نے فرمایا لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ، تو اللہ کریم قیامت کے دن اس نیک بندے اور گناہ گار کو اکٹھا فرما دے گا، اور اللہ فرمائے گا کنت تحبہ فی اللہ، اب جہاں پہ اس نیک بندے کا ٹھکانہ بنائے گا اللہ اس گناہ گار کو بھی وہی ٹھکانہ عطا فرما دے گا۔ تو میں تو یہ اللہ کے نبی کا فرمان سن کر آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ بزرگوں نے کہا چل بیٹھ جاؤ۔ جب وہ بیٹھ گئے تو کہتے ہیں کہ جو ملنے والے نا حضور داتا حجویری یہ لکھ رہے ہیں آج سے 1000 سال پہلے، ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے پیاس بہت لگی ہوئی ہے، شاید یہ اپنے آقا کی سنت ادا کر دیں، مجھے پانی بھی پلا دیں، مہمان نوازی بھی کریں۔ جیسے ان کے دل میں خیال آیا، وہ جو تابعی تھے نا وہ اٹھے، لکڑ کا انہوں نے پیالہ لیا اور وہ ایک ڈہلوان سی بنی ہوئی تھی پہاڑی کے ساتھ، اس کے نیچے وہ پیالہ کیا تو پیالہ دودھ سے بھر گیا، اور جب انہوں نے مجھے آ کر دودھ دیا تو میں نے پیا، وہ اتنا ٹھنڈا اور اتنا مزیدار۔ پھر وہ پیالہ لے کر گئے وہاں پہ نیچے کیا تو وہ شہد سے بھر گیا، تو میں شاید جب میں نے کھائی میں بالکل سراب ہو گیا، میری آنکھیں کھل گئی۔ تو وہ جو ملاقات کے لیے گئے تھے نا وہ اور حیران ہوئے، انہوں نے کہا حضور یہ دودھ تو بکریاں دیتی ہیں یا گائے دودھ دیتی ہے، اور شہد یہ شہد کی مکھیاں بناتی ہیں، یہ شہد کے چھتوں سے یہ شہد نکلتا ہے، یہ کیسے سارا کچھ ہو رہا ہے؟ تو بزرگوں نے زیادہ جواب نہیں دیا، انہوں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بیان کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پانی مانگا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو پتھر پہ مارا، اللہ پاک نے ان کے لیے 12 چشموں کا ظہور فرما دیا۔ تو بزرگ کہنے لگے جو رب موسیٰ علیہ السلام کی نافرمان قوم کے لیے پتھر سے پانی پیدا فرما سکتا ہے، وہ محمد عربی کے غلام کے لیے پتھر سے دودھ بھی پیدا فرما سکتا ہے، شہد بھی پیدا فرما سکتا ہے۔ تو اس واقعے کو لے کر حضور داتا حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اے بندہ مومن تو اللہ اس کے رسول کا بن جا تو اللہ کی ساری مخلوق تیری تابعدار بن جائے گی۔ تو آج کا میرے مسلمان بھائی عزیز دوستو یہی طرز ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی فرمان برداری اختیار کر لیں، جو اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے اس کے رسول نے حکم دیا ہے اس کو کار گزریں، اور جس سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے اسے رک جائیں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں جی اللہ کا حکم تو ہم نے مانا، رسول کا حکم کیا ہے؟ جب اللہ اپنے رسول کو اپنے ساتھ رکھ رہا ہے، بلکہ ایک مقام میں فرما رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ،
جو میرا رسول تمہیں حکم دے اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے تمہیں منع کرے اس سے رک جاؤ۔ جب اللہ اپنے رسول کے احکام ہم پہ پہنچا رہا ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں انکار کرنے والے؟ تو اس لیے میرے مسلمان بھائیو دوستو، اللہ اس کے رسول کے تابع دار بن جاؤ، اللہ پاک ہمیں دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرما دے گا۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔